الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإطرته وصلالته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللہ میرا سونا ہے جن سجدہ سجدائے اللہ میرا سونا ہے جن سجدہ سجدائے رزق بھی بڑھتا ہے نالے ہے بھی کجدا ہے اللہ تعالیٰ ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے دلوں کے راز جاننے والا ہے بچے کے چھیلے کے کپڑوں سے لے کے کفن کے لباس کا وارث بھی وہی ذات الہ ہے پہلی بالوں کی جھڑ سے لے کے موت کی مٹی بالوں میں پڑنے تک کا وارث وہی اللہ کی ذات ہے جناب ہر چڑھتے سورج کا وارث بھی وہی ہے ہر ڈھلتی شام کا وارث بھی وہی ہے ہر قد کا وارث بھی وہی ہے ہر معذور کا وارث بھی وہی ہے انسان اگر رزق کو عزت سمجھتا ہے تو رزق کا وارث میرا خدا ہے اور یاد رکھیں دنیا جدھر جدھر بھی جا کے فخر محسوس کرے فخر یہ نہیں کہ تم بادشاہ ہو فخر یہ ہے کہ تمہاری پیشانی اس رب العالمین کے ساتھ ہے تھوڑی ایکو کم کر دیں درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر دنیا میں ہجر بڑے ہوئے لیکن کائنات کو یہ ہجر جو مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر ہمیں سے ہوا وہ ہجر زمانے میں نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کسی کو کرنے آیا میں یتیم کے پاس گیا یتیم سے جا کے پوچھا کیا کہتے ہو کہ اپنی یتیمی کا کوئی دکھ نہیں ہے پر یا رسول اللہ جب تک کائنات میں ظاہری طور پر موجود تھے تب یتیموں کو پتا تھا سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے محمد آ جائیں گے جب سے ظاہری طور پر موجود نہیں عاشقوں کو پھر بھی پتا ہے یتیمی غم نہیں محمد کی غلامی کا مان ہے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور قبریں نشانیاں ہیں انسان کے حیات کی یعنی لوگ کہتے ہیں قبر موت کی نشانی ہے میں کہتا ہوں موت کی نشانی نہیں حیات کی نشانی ہے جس کی مٹی جتنی خوشبودار ہوگی اس کی قبر اس کی گواہی دے کے کہے گی اس میں کوئی عام نہیں لیٹا اس میں آمنہ کے لال کا غلام لیٹا عزیز من کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتے کہتے موت آ جائے گی اور اللہ کرے وہ موت نہ آئے جو ماہی کی زلفوں سے اوجل کر دے ایسی غفلت کی نیند کبھی نہیں سونا چاہتا جو زلف کی اسیری کے علاوہ ہو ارے نیند تو وہی ہوتی ہے جو ماں کی گود میں ہو یا محبوب کے آنچل میں ہو وہ نیند نہیں ہوتی جو کانٹوں کے بستر پر سویا جائے ارے عاشق تو سونا جانتے ہیں لیکن جن کے دل میں ماہی سمایا ہو اس کو فرق نہیں پڑتا کدھر بیٹھا ہے کدھر لیٹا ہے کدھر بھی ہو یار کی یاد میں زندگی گزارتا ہے اور وہ موت نہیں جو جناب ایسے سانس بند ہونے سے قبر تک پہنچا دے موت وہ ہے جو آنکھ بند کرنے سے ماہی تک پہنچا دے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھل ایک ذائقہ ہے روٹی ایک ذائقہ ہے پانی ایک ذائقہ ہے
یعنی ذائقہ کیا کرتا ہے؟ کالی مرچ کھائیں، چاول بڑے مزیدار بنے، لیکن جب آپ چمچ لگائیں تو کالی مرچ آپ کے دانت کے نیچے آ جائے اور پس جائے، چاول کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا مرچ کا دانہ تمہارے ذائقے کو متغیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ ارے زندگی بھی ایک ذائقہ ہے، اس کو جناب چکھنے کا مزہ ساروں کو نہیں آتا۔ زندگی بھی ایک قانون ہے، اس قانون میں زندگی گزارنے کا جناب سلیقہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ زندگی ایک اصول ہے، اس کے حصول کی سمجھ ساروں کو نہیں آتی۔ زندگی ایک عزت ہے، پر اس عزت کی نمود و نمائش ہر آنگن میں نہیں چمکتی۔ وہ ایک چاند ساروں کا سانجا ہے، سورج ساروں کا سانجا ہے، ماں ساروں کی سانجی ہوتی ہے، باپ ساروں کا سانجا ہوتا ہے۔ ارے باپ کسی کا بھی ہو، اس میں جو شفقت چمکتی ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ ساری اولادوں کے لیے ہوتی ہے۔ ماں کی جو ذات میں شفقت ہوتی ہے وہ اپنی ذات کے لیے، ساری ذات کے لیے جناب وہ شفقت ہوتی ہے۔ سیب کو کوئی بیڑیاں نہیں باندھی گئی کہ تو نے صرف لڑکوں کو ذائقہ دینا ہے، تو نے چیموں کو نہیں دینا، تو نے چٹھوں کو صرف ذائقہ دینا ہے، تو نے جناب کیلے کو یہ نہیں کہا گیا کہ صرف جن کے دانت ہوں نہ ہوں وہی تجھے کھا سکے، جن کے دانت ہوں وہ تجھے کھا نہیں سکتے۔ یعنی ذائقہ مطلقاً رب نے عطا کر دیا، روزی مطلقاً رب نے عطا کی۔ اب آؤ سنو، رب کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ارے سیب کھائیں جس کو طاقت ملتی ہے، ذائقہ چکھیں جس میں حالات آتے ہیں، موت کا ذائقہ چکھیں، ماہی اپنا دیدار عطا کرتا ہے، موت اس کو فنا کر دے، جس کا مدنی ڈھولن یار نہ ہو۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگوں نے اس نیت سے سر پر ٹوپی رکھ لی کہ مسجد میں جانا ہے، میں اس نیت سے زندگی گزارتا ہوں کہ موت جب آنی ہے یار کے وصل ہو جانا ہے۔ ارے دیدار قیمت حیات ہے، دیدار انسان کا معیار ہے۔ میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کبھی میں نے ممبر پہ قسم نہیں اٹھائی، آج پہلی دفعہ اٹھا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دنیا کے سارے تخت ایک طرف، محمد کی غلامی ایک طرف، دنیا کی ساری بادشاہت ایک طرف، محمد پاک کی غلامیاں ایک طرف، وہ ایک کیوں دنیا کے رستوں میں زندگی گزارتے ہو؟ رب کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس موت کا ذائقہ چکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا بات مٹی میں دفن ہونے کی نہیں ہے، بات آمنہ کے لال سے ملاقات کی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں بھی ایک جگہ عرض کی، موت بچے کو کھیلنے کی مہلت نہیں دیتی، موت باپ کو اپنے بچے کی فکر کی مہلت نہیں دیتی، موت بچی کی سر سے ردا کھینچ لیتی ہے، موت اگلا قدم اٹھانے نہیں دیتی۔ باپ لاکھ کوشش کرے کہ محنت کر کے اپنے بچوں کو کماؤں، لیکن جب موت آ جاتی ہے، کمائی ختم ہو جاتی ہے، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، بچے پیچھے انتظار کرتے ہیں، بابا آئیں گے کچھ کما کے لائیں گے تو ہم کھائیں گے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یتیم بھی ہو جائے اور بھوکے نہ مرو تو سمجھ میں یہ آیا، روزی لا کے کھلانے والا باپ ضرور ہے پر روزی دینے والا اور ہے۔ جناب من، موت انسان کے حالات کو متغیر کر دیتی ہے، موت انسان کی خوشیوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے، لیکن خوشیاں موت اسی کی سلامت رکھتی ہے جو موت ماہی تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر باپ کے مرنے سے بچہ بھوکا نہیں مرتا تو سمجھ لو کوئی ذات ایسی ہے جو بھوکا مرنے نہیں دیتی، تو اس ذات کی غلامی کر لو۔ جو زندگی میں اس ذات کی غلامی کر لو گے، اس کی غلامی کا مزہ چکھ لو گے، تو موت تمہیں فنا نہیں کرے گی، موت تمہیں مدینے والے کے در پر لے جائے گی۔ میں آپ کو کہتا ہوں، اس چراغ کا کیا کرنا جو باہر جا کے بجھ جائے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو
قرآن پر رکھ کے کوئی دعویٰ کر سکے کہ میرا اگلا سانس میں لے سکوں گا کہ نہیں لے سکوں گا، یعنی سانس ملکیت موجود مجھ میں ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں، وہ کیسی سانسیں جس کے تم مالک نہیں ہو، وہ کیسا دل جس کے تم مالک نہیں ہو، وہ کیسی آنکھیں جس کے تم مالک نہیں ہو، وہ کیسی زلفیں جس کو اسیری کرنا ہی نہیں آیا، وہ کیسا سانس جو تم اپنی جس کی تنابیں تمہارے ہاتھ میں نہ ہو۔ مولانا روم کہتے ہیں نفس کو اپنی تنابیں نہ پکڑاؤ، نفس کی تنابیں اپنے ہاتھ میں رکھو، اس گھوڑے کو زیر کر لو گے تو دنیا میں بادشاہی تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ علم کے اندر کوئی زنجیریں نہیں ہیں، فنون کے اندر کوئی زنجیریں نہیں ہیں۔ جو ہنر سیکھنا چاہتا ہے اس کو ہنر آ جاتا ہے، جو علم سیکھنا چاہتا ہے اس کو علم آ جاتا ہے، جو کردار میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو کردار آ جاتا ہے، اور جو حیدر کرار کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو جینے کا طریقہ آ جاتا ہے، اور جو حسین کا لنگر کھانا سیکھ جاتا ہے اس کو یار کے لیے جان دینا آ جاتا ہے۔ چاہتا ہوں زندہ باد وہ جس کا کفن میلا نہ ہو۔ چھوٹے ہوتے سنتے ہوتے تھے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ارے مٹی کو پانی دیا جائے تو مٹی بڑی نفیس بھی ہو، لیکن نفاست کے ساتھ ساتھ اس کا عمل یہ ہے مٹی خوشبودار بھی ہو، لیکن سفید لباس پر رکھی جائے تو سفید لباس کو گندلا کر دیتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تو مٹی ہو، پانی بھی تمہارے اندر موجود ہے، جدھر بیٹھتے ہو اثر کیوں نہیں چھوڑتے؟ مٹی جدھر موجود ہوتی ہے ہواؤں میں اس کا اثر ہوتا ہے، فضاؤں میں اس کا اثر ہوتا ہے، قبر میں جاؤ تو قبر میں اس کا اثر ہوتا ہے، ہاتھ میں ہو تو ہاتھ میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ جدھر بھی مٹی موجود ہو مٹی میں اس کا اثر موجود ہوتا ہے۔ تم کیسی مٹی ہو؟ تمہارا اثر ہی نہیں ہے۔ تم کیسی مٹی ہو؟ تمہاری نگاہ ہی نہیں ہے۔ تم کیسی مٹی ہو؟ تمہاری ہوا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہاں ساری بیڑیاں توڑ کے یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، یہ زباں کاٹ دو جسم جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ یہ زباں کاٹ دو جسم جا کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ آگ روشن کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔ یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، ایک دو دن نہیں، سوئے محشر تلک یا علی کی صدا آئے گی۔ ارے وہ کون سی مٹی جو بیٹھ جائے اور اپنا اثر نہ چھوڑے، وہ محمد کا غلام نہیں ہوتا۔ اس کی سانسوں میں درود کی خوشبوئیں نہ ہو اور وہ محمد کا غلام نہیں ہوتا۔ جس کے کفن میں یاسین کی خوشبوئیں نہ ہو اور وہ محمد کا غلام نہیں ہوتا۔ جس کی قبر کی مٹی میں درود کی خوشبوئیں نہ ہو، محمد کا غلام تو وہ ہوتا ہے مرتا بعد میں ہے، اللہ اکبر کی صدائیں پہلے۔ کسی کا کوئی کتے مرنے پر لوگ کٹھے نہیں ہوتے جناب، کوئی جانور مرنے پر لوگ کٹھے نہیں ہوتے، لیکن بادشاہ کا ہرن مر جائے تو پورے علاقے میں اعلان ہوتا ہے فلاں بادشاہ کا ہرن مر گیا۔ شاہ جونہ سرکار کا بڑا خوبصورت ایک گھوڑا تھا، جب وہ مرا تو لوگ دور دور سے دیکھنے آئے۔ اس کو جو میدان کی مٹی کو ہوا بنا دیتا تھا، جو جب چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے اب یہ میدان میں آ گیا ہے۔ اب کسی کی دوڑ کسی کام کی نہیں۔ یاد رکھو جب یار کلی میں آ جائے کسی کی اعمال کسی کام کے نہیں، جب یار آنگن میں آ جائے کسی کا کردار کسی کام کا نہیں۔ ارے جب یار آنگن میں آ جائے تو نماز بھی کسی کام کی نہیں، ارے نماز وہ کام کی ہے۔ تو سامنے ہو تجھے سجدہ کرو، پھر لطف سجدہ کرنے۔ عاشقوں، بادشاہ کا گھوڑا مرے تو لوگ
جو محمد کا غلام مرے تو نوری آ کے دیکھنے جاتے ہیں کیا زندگی میں ایسا کیا کہ موت کو حسن مل گیا. کل نفس ذائقۃ الموت. ارے موت چکھنے کی چیز ہے، موت مزے کی چیز ہے. مصطفیٰ کریم کی حدیث مبارکہ ہے دنیا کو لوگوں کو آزمایا جائے گا کسی اور بات سے، میرے محبوں کو آزمایا جائے گا موت سے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت بی بی امی عائشہ اس حدیث کی راوی، آپ فرماتی ہیں کہ موت جب روشناسیاں عطا کرے گی تو پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا امتحان میری ذات کی شناسائی ہوگی. کہا سوال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. رب نے سوال عطا کر دیے، من ربوں کا، من دینوں کا، من ایمانوں کا. اس سوالات کے مدار کو بھی محمد کہتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں فرشتے سے بڑا نور والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ قبر میں آ کے عاشق سے یہ نہیں پوچھے گا من ربوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا. کیوں جی؟ تمہیں اے فرشتے کیسے پتا چلا کہ یہ من ربوں، من دینوں اور من اماموں کا والے سوالوں والا نہیں ہے؟ فرشتہ کہتا ہے تم جناب اچھے ہوٹل میں روٹی کھاؤ تو ہوٹل کی خوشبو بتاتی ہے کہ پاک جگہ پہ بیٹھے ہو، طاہر جگہ پہ بیٹھے ہو. جناب جیسا ماحول ہو ویسی خوشبو ہوتی ہے، اور عاشقوں کے قبر کا ماحول یہ ہوتا ہے وہاں مشکمبر ہو کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، اور غلام باہر چھوڑ کے آنے والوں غلام کی خوشبو ہے محمد کے غلام کے پسینے میں. کتنے بڑے بھی قوال ہو، تبلا بجانا نہ آئے محفل کا ماحول نہیں ہو سکتا. بہت بڑے سردان ہو لیکن ساتھ میں بانسری والے کو بانسری بجانی نہ آئے تو تمہاری محفل کا ماحول نہیں ہو سکتا. کتنا بھی بڑا واعظ ہو، جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، بس میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے، اور حسرت یہی رہے، جستجو یہی رہے، میں جدھر دیکھوں ادھر تو ہی تو رہے. سرنگی بجانے والے کو اگر اپنے فن پر مہارت نہیں تو اس کے فن کو زوال اس کے مقدر میں ہے. ساؤنڈ، آج تازہ مثال دیتا ہوں، ساؤنڈ آپریٹر کو ساؤنڈ چلانا نہیں آتا، خطیب بھی پریشان، سننے والے بھی پریشان، ماحول نہیں بن سکتا. ارے یہ دنیا میں اگر بندہ بے ڈھنگا ہو تو دنیا میں ماحول نہیں بنتا. قبر میں بندہ بے ڈھنگا چلا جائے تو قبر میں ماحول نہیں بنتا. دنیا کا ماحول یہ ہے کہ عزت والا تمہارے آنگن میں آ جائے، قبر کا ماحول یہ ہے کہ آمنہ کا لال تمہارے گھر میں آ جائے. اس دل کو آگ لگا دو جو ماہی نہ آ سکے. اس مسجد کو، کیا مسجدیں بھی جلائی جاتی ہیں؟ مسجد زرار ایسی ہے جس کو خود مصطفیٰ نے حکم دیا کہ اس کو جلا دو. قاضی جلانے کا حکم کیوں؟ لوگوں نے کہا علی جماعت کرواتا ہے، روز قل هو اللہ احد پڑھائی جاتا ہے، ہم نے اس کے پیچھے جماعت نہیں پڑھنی. روز ایک ہی سورت پڑھاتا ہے، دوسری سورت نہیں پڑھاتا، تو لوگوں نے اپنی مسجد بنا کے اپنی عبادات کر لی، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر دی. مصطفیٰ آئے، مسکرائے اور حکم فرمایا اس مسجد کو آگ لگا دو. رب کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، رب کو علی کی غلامی کی ضرورت ہے. عاشقو، صدیق اکبر کی صداقت کی قسم، عمر فاروق کی عدالت کی قسم، عثمان غنی کے حیا کی قسم، علی حیدر والے تاجوں والے کے تاج کی قسم، حسن کے حسن کی قسم، حسین کی شہادت کی قسم، گورنر مدینہ امیر حمزہ کی شان کی قسم، 1,24,000 صحابہ کرام کی قسم. حسن کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد کے قدموں میں بیٹھتے جاؤ، حسن تمہاری غلامی. جو دل میں ماہی کو سنبھالو تو دل عرش بن جاتا ہے. اس عرش پر جانے کا کیا فائدہ جو ماہی سے ملاقات نہ کروائے؟ بحر عرفان میں غوطہ زن ہونے کا کیا فائدہ جو غوث پاک کے نینوں تک پہنچ نہ سکو؟ ارے زلفیں بڑھانے کا کیا فائدہ
واللیل والا تمہاری طرف نظر ہی نہ دوڑائے۔ اس زلف کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ بندے کے چہرے میں حسن آ جاتا ہے، زلف کا کمال یہ ہوتا ہے عاشق اپنے دلوں کو اس کے ڈوروں میں پھنسا کے رکھتے ہیں، اور وہ زلف کسی کام کی نہیں جو محبوب کو اپنے قریب نہ لا سکے، وہ چاند کسی کام کا نہیں جو چمکنا نہ جان سکے، اور وہ سورج کسی کام کا نہیں جو روشنیاں نہ دے سکے، اور وہ موت کسی کام کی نہیں جو محمد کا دیدار۔ موت کے حسن کو دیدار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ سوچو تو صحیح، جن کے دلوں میں فضل شاہ بستا ہے، اس کا ساری دنیا تیرے نال عطا اللہ عیسیٰ خیلی بڑے نعرے مارتا ہے، وہ کہتا ہے تیرے نال نے بوسا یار بتانا دیا لیرا بیچ کے، ان کپڑوں کا کوئی فائدہ نہیں، دستار کے ہر پیج کی تعظیم ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز دل ہوتا۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ بر سمائے ہر کس چیر نیست، ہر کسی کو سچ ہضم نہیں ہوتا، تخم ہر کس انجیر نیست، ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی، سارے انجیر میں منہ نہیں ڈالتے، کسی کا مقدر ہوتا ہے جس کی خوراک انجیر ہوتی ہے، اور کسی کا مقدر ہوتا ہے کہ وہ مصطفیٰ سامنے آئے، سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرے اور کہے سونیا میں گندا تیرے در پر پہنچ گیا، سونیا میں پلید تیرے در پر پہنچ گیا۔ ارے مدینے جا کے جو ہو کے آئے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ اس کے منہ چومتے ہیں، لیکن جو اپنی قبر کو مدینہ بنا لے، لوگ اس کے سراندھی کھڑے ہو کے سلام نہیں کرتے، قدموں کو چوم کے بتاتے ہیں ارے یہ قبر کو چومنا نہیں، یہ اس جگہ کو چومنا ہے جدھر ماہی کا پھیرا لگا۔ آپ سے کہتا ہوں، مصطفیٰ مکہ میں گئے، مکہ نور، مصطفیٰ مدینے میں گئے، مدینہ نور، مصطفیٰ طائف میں گئے، طائف نور، جتنے میا پاپ رکھدا اتھے اگدا سرودہ بوٹا، اور فضل شاہ کی قبر میں مصطفیٰ آ جائیں تو قبر کو سلام نہیں ہے، مصطفیٰ کی آمد کی جگہ کو سلام ہے، اور ہر زیرو کی قبر کو جا کے بندے یہ نہیں کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، بندے کو پتا ہوتا ہے سلام قبریں والوں کو نہیں کرنا، سلام قبریں والوں کی آقا کو کرنا، جو دل میں ماتی کو سمانے۔ موت اس کے لیے زینت ہے، رب ایسی موت عطا کرے، آنکھ بند نہ کروں تو رب کی آواز سنائی دے، آنکھ بند کروں تو محمد کا دیدار عطا ہو جائے، محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے واخر دعوانا۔